یادداشت کمزور ہو یا پھر دماغی کمزوری ہو تو کشمش کو شہد کے ساتھ کھانا شروع کر دیں۔ بہت مفید چیز ہے۔ جن لوگوں کے پٹھے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو بادام والا دودھ پیا کریں، بہت مفید ہے۔ اگر کبھی گلا خراب ہو جائے تو ادرک کا گودا گلے پر لیپ کر دیں، بہت مفید ہے۔ جسم میں کیلشیم کی کمی ہے تو ایک گلاس پانی میں تخم بالنگا ملا کر پیا کریں۔ کیلشیم کی کمی پوری ہو جایا کرتی ہے۔ جسم میں پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سرخ لوبیا کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ اگر ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ صبح ایک گلاس دودھ کے ہمراہ ایک دانہ کھجور کا کھایا کریں۔ جسم کے جلے ہوئے حصے پر اگر انڈے کی زردی کا لیپ کر دیا جائے تو چھالے نہیں پڑتے۔ زیادہ پکوڑے کھانے سے معدہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے موشن لگنے کے امکان بڑھ جایا کرتے ہیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے دماغ کمزوری کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ روزانہ ایک عدد سیب کھانے سے دانت پیلے نہیں پڑتے اور ہمیشہ سفید دکھائی دیا کرتے ہیں۔ جو لوگ دہی میں ادرک کا پیسٹ مکس کر کے کھایا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کمر اور موہروں کے درد میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بدہضمی کی حالت میں اجوائن کے 2 دانے پانی کے ساتھ نگل لیں، بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ بکری کے تازہ دودھ میں شہد کا 1 چمچ ملا کر پی لیں۔ جسم کمزور ہونے سے بچ جایا کرتا ہے۔ جو افراد شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ کریلے کا ابلا ہوا پانی پیا کریں، بہت مفید۔ کوشش کیا کریں کہ ہفتہ میں ایک بار ہلدی والا دودھ پیا کریں، بڑھاپے جلدی نہیں آئے گا۔ جن حضرات کو قبض کی بیماری ہے تو انہیں چاہیے کہ کدو کی سبزی کا سالن کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مکئی اور سونف والی روٹی کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو خشک کھانسی ہے تو انہیں چاہیے کہ قہوہ میں آدھا چمچ لونگ کے تیل کو مکس کر کے پی لیں، خشک کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ سانس کی نالی کو صاف کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ جلد سوزش کا شکار ہونے سے بچ جایا کرتی ہے۔ افریقہ کے لوگ لونگ کا تیل قہوہ میں ملا کر بہت زیادہ استعمال کیا کرتے اور وقت خاص اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ جسم کے پٹھے موٹے اور طاقتور ہو جایا کرتے ہیں۔